بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ تیسری عالمی جنگ دور نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان نے تہلکہ مچا دیا۔ تیسری عالمی جنگ سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیان نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ مشرق وسطیٰ اور یوکرین میں جاری کشیدگی کے باعث تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے، تاہم انہیں یقین ہے کہ ان کی صدارت ایسا ہونے سے روک سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا بھر میں جنگوں کے خاتمے اور امن کی بحالی کے لیے اپنی کوششوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ معصوم جانوں کو ضائع ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے۔ حماس نے بمباری میں ہلاک 4 اسرائیلیوں کی لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کر دیں۔ حماس نے چاروں لاشیں خان یونس میں ریڈ کراس کے سپرد کر دیں۔ اس موقع پر حماس کی جانب سے بینرز بھی آویزاں کیے گئے تھے جن پر لکھا گیا تھا کہ نیتن یاہو اور اس کی نازی فوج نے صہیونی طیاروں سے بمباری کر کے یہ غمالیوں کو قتل کیا۔ حماس کا کہنا تھا کہ ہم نے جنگ بندی معاہدے پر دستخط کر کے لچک کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا سلسلہ جاری ہے۔ نیتن یاہو نے اسرائیلی لاشوں کی رہائی کے دن کو دل دہلا دینے والا قرار دے دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اسرائیل کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور دل دہلا دینے والا دن قرار دے دیا۔ وہ 15.5 ماہ تک اسرائیل کی اپنے اتحادیوں کی غیر معمولی مدد سے جاری رکھی گئی جنگ کے باوجود رہا نہ کروائے جا سکے ان اسرائیلیوں کا ذکر کر رہے تھے جو اس دوران ہلاکت کو پہنچ گئے، مگر زندہ تو دورکنار مردہ حالت میں بھی اسرائیل کی فوج انہیں حماس سے نہ چھڑوا سکی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ دن اسرائیل کے لیے سوگ اور رنج کا دن ہے۔ امریکہ نے فلسطینیوں کی امداد روک دی۔ امریکہ نے فلسطینی سیکیورٹی فورسز کی فنڈنگ روک دی۔ امریکہ غیر ملکی امداد پر وسیع پیمانے پر روکنے کے ایک حصے کے طور پر فلسطینی اتھارٹی کی سیکیورٹی فورسز کی حمایت بند کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے فنڈنگ میں کٹوتی اس وقت کی گئی ہے جب فلسطینی اتھارٹی مقبوضہ مغربی کنارے میں سیکیورٹی برقرار رکھنے اور غزہ کی پٹی پر حکومت کے ممکنہ کردار کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی سعودی عرب کے دورے پر روانہ۔ مصر کے سرکاری ٹیلی ویژن نے جمعہ رات کو اطلاع دی ہے کہ صدر عبدالفتاح السیسی سعودی عرب روانہ ہو رہے ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ وہ وہاں غزہ سے متعلق پیش رفت پر بات چیت کریں گے۔ عرب ریاستیں جنگ کے بعد غزہ کی تعمیر نو کے منصوبے پر تبادلہ خیال کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں، جو ممکنہ طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ کے زیر قبضہ پٹی کی تعمیر نو کی تجویز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے۔ امریکہ آنے والے غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا اقدام۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر قانونی طور پر امریکہ آنے والے غیر ملکیوں کے خلاف اہم فیصلہ کر لیا، جس کے تحت اب وہ امریکہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے سرحدوں پر ہیلتھ ایمرجنسی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار میں آنے کے بعد قوم سے ملک کی سرحدوں پر ہیلتھ ایمرجنسی عائد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ 7 اکتوبر حملے کے انکار کی سزا۔ اسرائیل نے نیا قانون منظور کر لیا۔ اسرائیل نے ایک نیا قانون منظور کر لیا ہے جس کے تحت 7 اکتوبر حملے کا انکار کرنے والوں کو ملک میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے ایسے غیر ملکیوں کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے جو فوجیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی حمایت کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور ولادیمیر پوٹن سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے گن گانے لگے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی تعریفیں کرنے لگے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فلوریڈا کے شہر میامی میں انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ فیوچر سعودی انویسٹمنٹ انیشیٹو میں شرکت میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے کہا سعودیوں کا ہمارے نزدیک خاص مقام ہے اور وہ سینئر قائدین کے حیثیت رکھتے ہیں۔
جبکہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ سعودی ولی عہد کو فون کر کے مذاکرات میں کردار ادا کرنے پر ذاتی طور پر شکریہ ادا کروں گا۔ بے باس فیملی کو مردہ قرار دینے کے اسرائیلی اعلان پر ورثا نے سخت ردعمل ظاہر کر دیا۔ حماس کے ہاتھوں یرغمالی بننے والے بے باس فیملی کو مردہ قرار دینے کے اسرائیل کے اعلان پر ورثا نے سخت ردعمل ظاہر کیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق بے باس کے خاندان نے یرغمالیوں کو مردہ قرار دینے پر اسرائیل پر کڑی تنقید کی ہے۔ حماس کی جانب سے جمعرات کو بے باس اور اس کے 2 ننھے بچوں کی لاشیں خان یونس میں ریڈ کراس کے حوالے کی گئی۔ یورپی سربراہان یوکرینی صدر زیلنسکی کے دفاع میں سامنے آ گئے۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر نے کہا ہے کہ یوکرین کے صدر جمہوری طریقے سے شفاف انتخابات کے بعد منتخب ہوئے تھے۔ ان کو یوکرین میں جاری جنگ کی وجہ سے انتخابات کو التوا میں ڈالنا پڑا۔ ایسا برطانیہ میں جنگ عظیم دوم کے وقت بھی ہوا تھا۔ اسی طرح جرمن چانسلر کا کہنا تھا کہ جنگ کے درمیان میں باقاعدہ نئے الیکشن نہیں کروائے جا سکتے تھے۔ جو کچھ ہوا وہ یوکرین کے دستور کے مطابق تھا۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کو غیر مقبول ترین شخص قرار دیا تھا۔ لبنان پر اسرائیلی جارحیت، ایک شخص جام بحق فائرنگ سے متعدد زخمی۔ لبنان کے جنوبی علاقے میں اسرائیلی ڈرون حملے میں ایک شخص شہید ہو گیا۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حملے کا ہدف حزب اللہ کا ایک عسکریت پسند تھا۔ لبنان کی سرکاری خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ڈرون نے بدھ کے روز جنوبی سرحدی قصبے ایتل شب میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا جس میں ایک شخص جام بحق ہو گیا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق یہ حملہ حزب اللہ کے ایک جنگجو کو نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا تھا۔ حجاب پر نئی پابندی، فرانس میں مسلم خواتین کے لیے مشکلات بڑھ گئیں۔ فرانسیسی سینٹ نے کھیلوں میں مقابلوں میں حجاب سمیت تمام مذہبی علامات پر پابندی کے بل کی منظوری دے دی، جس پر انسانی حقوق کے کارکنوں اور بائیں بازو کے سیاستدانوں نے سخت تنقید کی۔ فرانس کی دائیں بازو کی اکثریت والی سینٹ نے 210 ووٹوں کے مقابلے میں 81 ووٹوں سے اس متنازعہ بل کو منظور کر دیا، جس کے تحت تمام کھیلوں کے مقابلوں میں ایسے نشانات یا لباس پہننے پر پابندی ہوگی جو سیاسی یا مذہبی وابستگی ظاہر کرتے ہوں۔ یوکرین تنازع ترجیح ہے، امریکہ روس کو قابل قبول حل تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکہ اور روس کے حکام کی ملاقاتوں پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس امریکہ بات چیت کے نتائج سے مجھے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اب سفارتی مشن کا کام دوبارہ سے شروع کیا جائے گا۔ یوکرین کا مسئلہ حل کرنا روس کی ترجیح ہے۔ قطری امیر کا دورہ ایران، صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے دورہ ایران کے دوران ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی۔ ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ ملاقات میں غزہ کے عوام کی مدد کے لیے اسلامی ممالک کے مربوط اقدامات کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ غزہ جنگ کے بعد برطانیہ میں اسلاموفوبیا کے واقعات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ برطانیہ میں اسلاموفوبیا کے واقعات 2024 میں ریکارڈ سطح پر پہنچ گئے۔ مانیٹرنگ گروپ ٹیل ماما کے مطابق غزہ جنگ کے بعد مسلم مخالف نفرت انگیزی میں بے پناہ اضافہ دیکھا گیا۔ ٹیل ماما کی رپورٹ کے مطابق 2024 میں 5837 اسلاموفوبیا کے واقعات رپورٹ ہوئے، جبکہ 2023 میں یہ تعداد 3776 تھی۔ امریکی ریاست ایریزونا فضا میں 2 امریکی طیارے ٹکرانے سے 2 افراد ہلاک۔ امریکہ کی ریاست ایریزونا میں ایئرپورٹ پر فضا میں 2 چھوٹے طیارے ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق دونوں چھوٹے طیارے ایک انجن پر مشتمل تھے۔ دونوں جہازوں میں 2 افراد سوار تھے۔ زخمیوں کی حالت کے بارے میں اطلاعات سامنے نہیں آئیں۔ اٹلی کے جزیرے میں آتش فشاں پھٹ گیا، ہزاروں سیاح دیکھنے پہنچ گئے۔ اٹلی میں آتش فشاں پھٹنے کا عمل دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح اٹلی کے قریب جزیرے سیسلی میں جمع ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اس منظر کو دیکھنے کے لیے ہزاروں اطالوی اور غیر ملکی سیاح سیسلی میں جمع ہوئے، تاہم اس علاقے کے میئر کی جانب سے لوگوں کو لاوے کے قریب جانے سے روکنے کا اعلان کیا گیا۔ چیمپئن ٹرافی، سندھ حکومت کا پاک بھارت میچ بڑی اسکرین پر دکھانے کا فیصلہ۔
سندھ حکومت نے ICC چیمپئن ٹرافی میں پاک بھارت میچ دکھانے کے لیے عوامی مقامات پر بڑی سکرینیں لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ 23 فروری کو عوامی مقامات پر بڑی سکرین پر پاک بھارت میچ لائیو دکھایا جائے گا۔ صوبائی وزیر کھیل محمد بخش مہر نے کہا ہے کہ کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ، گھوٹکی سمیت 30 اضلاع میں پاک بھارت میچ براہ راست دکھانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا پیار رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔